ابراہا کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ وہ اپنے 60,000 کے لشکر کو لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ دراصل کعبہ پورے عرب کے لیے مقدس جگہ بن گیا تھا، جس کے لیے سارے عرب سے لوگ عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر ابراہا کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ ہی ان کے پاس کوئی گورنمنٹ، نہ ہی کوئی ان کا بادشاہ اور نہ ہی کوئی ان کی سلطنت، یہ پھر بھی اتنے مشہور کیسے ہو رہے ہیں۔ حملہ کرنے سے پہلے ابراہا نے اپنی سلطنت یمن کے کیپٹل صنعا میں ایک بہت ہی عالی شان چرچ بنوایا تاکہ لوگ کعبہ کے پاس عبادت کرنے نہ جائیں اور اس چرچ میں عبادت کرنے کے لیے آئیں، لیکن اس کا یہ آئیڈیا بالکل فلوپ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے حملے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو رومن ایمپائر کے چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ دراصل مسئلہ کچھ یہ تھا، حبشہ اور یمن کے بیچ کافی عرصے سے لڑائی چل رہی تھی، کیونکہ یمن میں سب یہودی اور حبشہ میں سارے عیسائی رہتے تھے۔ یہودیوں نے عیسائیوں پر حملہ کر کے بہت نقصان پہنچایا، جس سے سپر پاور غصے میں آ گئی اور انہوں نے اپنے عیسائی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے 1,00,000 کی فوج بھیجی۔ عیسائیوں نے اس فوج کا لیڈر کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے غلام کو بنایا، جس کا نام تھا ابراہا۔ ابراہا نے 1,00,000 کی فوج کے ساتھ تمام یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس جیت کے بعد ابراہا بہت زیادہ طاقتور ہو گیا اور اس نے اپنے ہی ملک حبشہ سے یمن کو بالکل الگ کر دیا اور اپنی الگ سلطنت بنا لی۔ بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس نے ایک بار پھر فوج بھیجی، لیکن یہ فوج اس بار ابراہا کے خلاف تھی۔ اس فوج نے اپنے کماندار کو قتل کر کے ابراہا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس فوج کے ساتھ ملتے ہی ابراہا اور زیادہ طاقتور ہو گیا اور اس کی سلطنت پورے عرب میں پھیل گئی، صرف ایک جگہ کو چھوڑ کر، اور وہ تھا کعبہ۔ جب ابراہا نے دیکھا کہ سب لوگ کعبے کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے بہت پیسہ خرچ کر کے ایک عالی شان چرچ بنوایا جو کبھی عربوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سب پھر سے پرانے کعبے کی اور جانے لگے۔ اس سے ابراہا کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے آخری فیصلہ سنایا کہ کعبے کو گرایا جائے۔ ابراہا اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ کعبے کو گرانے پہنچ گیا، لیکن حملہ کرنے سے پہلے اس نے تمام مکہ والوں کے سب جانور اپنے قبضے میں کر لیے، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب اس سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے پہنچ اور کہنے لگے تم نے میرے اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابراہا ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں تمہیں بڑا دلیر انسان سمجھتا تھا، لیکن تم بزدل نکلے۔ میں تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوں، لیکن تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبے کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ اس بات کو سن کر ابراہا کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے حملے کا اعلان کر دیا۔ ابراہا کے لشکر میں بڑے بڑے ہاتھی، بڑے گھوڑے اور بہت زیادہ سپاہی تھے، جن سے لڑنے کی ہمت مکہ والوں میں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کچھ اس طرح کہ ابابیل نام کے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے منہ اور پنجوں میں چھوٹے کنکر اٹھا کر آسمان میں اڑ گئے، اور ان پرندوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنے منہ اور پنجوں سے وہ کنکر گرانے شروع کر دیے۔ وہ کنکر اتنے طاقتور بن گئے کہ ابراہا کے لشکر کے آر پار ہو گئے اور اس کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔